بات ہے 27 سال پہلے کی۔ مقام سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد، سمے شام کا۔ پولیس وائرلیس پر ہنگامی پیغام گونجا، سارے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز فوراً حیدرآباد ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ وجہ ایئرپورٹ پر ہائی جیک کیے گئے ایک مسافر طیارے کی لینڈنگ، ساتھ ہی ایئرپورٹ کے ارد گرد لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دینے کے احکامات۔ یہ کیا، کہیں ہائی جیکروں نے اذان نہ دینے کا مطالبہ تو نہیں کر دیا تھا؟ یا یہ شہری انتظامیہ کی کوئی چال تھی؟ ہائی جیکرز کون تھے؟ چاہتے کیا تھے؟ تفصیل آج کے بی بی سی ریڈز میں۔ تحریر صحافی شاہد اسلم کی ہے، میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ ڈاکٹر عثمان انور، جو خیر سے اب ڈی آئی جی اور ڈائریکٹر جنرل وفاقی محتسب پنجاب ہیں، ان دنوں اپنی پہلی پوسٹنگ پر پھلیلی حیدرآباد میں سب ڈویژنل پولیس آفیسر تعینات ہوئے تھے۔ وہ ڈیوٹی پر تھے جب اتوار 24 مئی سن 1998 کو ایئرپورٹ پہنچنے کا حکم آیا۔ صورتحال کے بارے میں فوری طور پر مزید کچھ پتہ نہ چل سکا، تاہم انہوں نے احتیاطاً بیوی کو فون پر بتایا کہ انہیں گھر آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو وہ کمسن بیٹے کو لاہور میں اپنے والدین کے پاس لے جائے۔ جنگ کا خدشہ اس لیے دل میں آیا کہ چند دن پہلے ہی انڈیا نے کئی ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ جوابی دھماکے روکنے کے لیے وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بی بی سی سے گفتگو میں ڈاکٹر عثمان انور نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ایئرپورٹ پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہائی جیک طیارہ پی آئی اے کا ہے اور اسے حیدرآباد ایئرپورٹ پر اتارا گیا ہے۔ یہ فوکر جہاز تھا جو مسافروں کو گوادر سے کراچی لا رہا تھا۔ ہائی جیکرز نے پائلٹ کو جہاز کا رخ انڈین دارالحکومت دلی کی جانب موڑنے کا کہا تھا۔ پائلٹ عزیز خان نے انہیں بتایا کہ جہاز میں ایندھن کم ہے، اس لیے انہیں راستے میں انڈیا کی ریاست گجرات میں بھوج ایئرپورٹ پر ری فیولنگ کرنا ہوگی۔ جب ہائی جیکرز کپتان کو بھوج ایئرپورٹ پر جہاز اتارنے کا کہہ رہے تھے، تبھی کپتان نے ایمرجنسی چینل پر حیدرآباد ایئرپورٹ کے حکام کو کمال مہارت سے جہاز کی ہائی جیکنگ کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر عثمان بتاتے ہیں کہ حیدرآباد ایئرپورٹ کے مینیجر نے بھی بڑی عقل مندی سے کپتان کی جانب سے لینڈنگ کی اجازت طلب کرنے والے ایمرجنسی پیغام کو بھانپ لیا اور جواب میں کنفرم کیا کہ یہ بھوج ایئرپورٹ ہی ہے اور وہ ریفیولنگ کر سکتے ہیں۔ کپتان عزیز نے کنٹرول ٹاور پر موجود عملے کی مدد سے طیارہ حیدرآباد ایئرپورٹ پر ایسی جگہ اتارا جہاں سے عمارت پر لگی حیدرآباد ایئرپورٹ کی تختی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایس پی حیدرآباد اختر گورچانی، جو بعد میں سول خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بنے، اس روز حیدرآباد پریس کلب میں موجود تھے جب انہیں اس واقعے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ سیدھا ایئرپورٹ پہنچے۔ انہیں بتایا گیا کہ آرمی کے ایک بریگیڈیئر ریسکیو آپریشن لیڈ کریں گے۔ بریگیڈیئر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ گورچانی صاحب، تب تک یہ آپریشن آپ لوگ ہی دیکھیں گے جب تک انہیں متعلقہ کور کمانڈر آفس سے باقاعدہ احکامات نہیں ملتے۔ یوں ہائی جیکنگ کے خلاف اس آپریشن کی قیادت اختر گورچانی کو ملی۔ خیر، یہ تو بعد کے واقعات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہائی جیکرز اسلحے کے ساتھ جہاز میں کیسے داخل ہوئے؟ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق ہائی جیکروں نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ایک ملازم کو یہ کہہ کر ساتھ ملا لیا تھا کہ وہ منشیات اسمگل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے بیگ سیکیورٹی اسکینر سے گزارے بغیر جہاز میں ان تک پہنچا دے۔ 1 لاکھ روپے پر بات پکی ہو گئی۔ 27 سال پہلے یہ ایک خطیر رقم تھی۔ ہائی جیکروں نے سیکیورٹی اہلکار کو ایک مرتبہ اور آزمایا اور پلان کے مطابق تیسری بار بیگ میں منشیات کی جگہ ہتھیار رکھ دیے۔ بیگ طیارے کے اندر پہنچ گیا۔ گوادر سے کراچی جانے کے لیے جہاز جیسے ہی ہوا میں بلند ہوا، ہائی جیک کر لیا گیا۔ ہائی جیکرز شاہ سوار، صابر اور شبیر بالترتیب جمال حسین، انور حسین اور غلام حسین کے جعلی ناموں سے سفر کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ان کا تعلق بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تھا۔ طیارے میں اس وقت 33 مسافر تھے اور عملہ کپتان عزیز خان، فرسٹ آفیسر محمد فیصل، فلائٹ انجینئر محمد سجاد چودھری، ایئر ہوسٹس خالدہ آفریدی اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر عثمان نے بتایا کہ ہائی جیکروں کے پاس بھوج ایئرپورٹ کا نقشہ تھا جس پر ایئرپورٹ کے ساتھ ایک ندی تھی۔
اور جب جہاز دریائے سندھ پر سے گزرا تو وہ حیدرآباد ایئرپورٹ کو بھوج ایئرپورٹ ہی سمجھے۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق اس وقت کے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ نے ایئرپورٹ کے آس پاس بالخصوص اور شہر میں بالعموم لاؤڈ اسپیکر سے اذان پر عارضی پابندی لگا دی کہ کہیں ہائی جیکروں کو حقیقت کا علم نہ ہو جائے۔ آخری وقت تک جہاز کے پائلٹ، شریک پائلٹ اور انجینئر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بھوج نہیں حیدرآباد ایئرپورٹ پر ہیں۔ لینڈنگ کے تھوڑی دیر بعد ہائی جیکرز نے جہاز کے انجینئر کو یہ پیغام دے کر باہر بھیجا کہ انہیں بابا جان نے بھیجا ہے اور وہ زی ٹی وی کو اس ہائی جیکنگ کے بارے میں انٹرویو دیں گے۔ انجینئر نے مطالبہ حکام تک پہنچانے کے ساتھ انہیں 5 ہائی جیکروں، ہتھیاروں اور بموں کے بارے میں بھی بتایا۔ کچھ دیر بعد ہائی جیکروں نے پینے کا پانی مانگا۔ اختر گورچانی چونکہ خود یونیفارم میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے خود پانی پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر عثمان بھی پینٹ شرٹ میں تھے، ان سے بھی پانی لے کر جانے کا پوچھا تو ان کا جواب تھا، کیوں نہیں سر۔ اس دوران اطلاع ملی کہ آرمی کمانڈوز اسلام آباد سے کراچی اور پھر ہیلی کاپٹر میں حیدرآباد پہنچیں گے۔ ان دنوں حیدرآباد ایئرپورٹ پر رات کے وقت جہاز اتارنے کی سہولت نہیں تھی۔ ضروری تھا کہ کمانڈوز کے پہنچنے تک ہائی جیکروں کو باتوں میں لگا کر رکھا جائے۔ ڈاکٹر عثمان کی جیب میں 500 روپے کا نوٹ تھا جو انہوں نے ایک پتھر کے نیچے رکھا، اور اختر گورچانی نے اپنی گھڑی کا وقت آدھا گھنٹہ آگے کیا کہ کہیں ہائی جیکر حقیقت نہ بھانپ لیں۔ پانی کی بوتلیں لے کر چلے تو نام بدلنے کا خیال آیا۔ اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور، اسسٹنٹ مینیجر بھوج ایئرپورٹ رام چندر اور ایس ایس پی اختر گورچانی مینیجر بھوج ایئرپورٹ منوج کمار بن گئے۔ اس کی اطلاع ایئرپورٹ کے عملے کو بھی کر دی گئی۔ ان کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ ہائی جیکروں نے فوراً دونوں کی تلاشی لی اور واکی ٹاکی کے سوا کچھ نہ پا کر مطمئن ہو گئے۔ ڈاکٹر عثمان اور اختر گورچانی نے دیکھا کہ 3 ہائی جیکر گراؤنڈ پر ہیں اور 2 جہاز کے اندر دروازوں کے پاس۔ ڈاکٹر عثمان کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہائی جیکروں سے بے تکلفی ہو گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد ہائی جیکروں نے پنکھے لانے کو کہا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ جہاز کے اندر ساکٹ نہ ہونے کی وجہ سے پنکھوں کے لیے جنریٹر منگوانا ہوگا۔ اندر مسافروں بالخصوص بچوں کا گرمی سے برا حال تھا، اس لیے جنریٹر لانے کی اجازت مل گئی۔ ڈاکٹر عثمان کے مطابق جنریٹر کے ساتھ آئی ایس آئی کے حیدرآباد میں انچارج میجر عامر الیکٹریشین بن کر ان کے ساتھ جہاز کے اندر گئے اور 2 پنکھے لگا دیے، جس سے مسافروں اور ہائی جیکروں کا سانس بحال ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ہائی جیکروں نے کھانا مانگا، جس کے انتظام میں کچھ وقت اور مل گیا۔ حیدرآباد کے ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ بھوج کے ڈی سی گوپی چند بن کر کھانا پہنچانے گئے۔ انہوں نے ہائی جیکروں کو شاباش دی اور بڑے بڑے وعدے کیے۔ ہائی جیکر بار بار بابا جان کا پوچھ رہے تھے، جس پر سہیل اکبر نے انہیں بتایا کہ بابا جان ٹی وی عملے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ ان کی ہائی جیکروں سے بڑی دوستی ہو گئی۔ ان کا اعتماد جیتنے کے لیے انہوں نے پاکستان کی برائی کی اور پاکستانیوں کے بارے میں لطیفے سنائے، جس پر ہائی جیکروں نے خوب کہے لگائے۔ کھانا آیا تو ڈاکٹر عثمان نے شدید بھوک کے باوجود گوشت سے پرہیز کا ناٹک رچایا، حالانکہ ان کے بقول چکن بہت اچھا بنا ہوا تھا، مگر انہیں روٹی سے گزارا کرنا پڑا۔ جبکہ میجر عامر نے یہ کہہ کر کھا لیا کہ وہ چھپ چھپا کر کبھی کبھار گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ اس پر ہائی جیکروں نے انہیں مشورہ دیا کہ گوشت کھایا کرو، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور بتاتے ہیں کہ وہ زی ٹی وی پر ڈرامے اور خبریں بہت شوق سے دیکھتے تھے اور ان ڈراموں کے کچھ الفاظ انہیں یاد تھے۔ اس روز وہی کام آئے۔ ان کے مطابق ایک ہائی جیکر سے تو اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ وہ ان کے سامنے پستول زمین پر رکھ کر لیٹ جاتا تھا۔ ایک بار وہ ہائی جیکروں کے سرغنہ کے ساتھ لیٹے تو اس نے جہاز کی ٹنکی کے بارے میں پوچھا۔ نہ جانتے ہوئے بھی ڈاکٹر عثمان نے جہاز کے عقبی حصے کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی اس سوال کی وجہ پوچھی۔ سرغنہ نے کہا کہ انٹرویو کے بعد وہ جہاز کو تباہ کرنے کے لیے اس کی ٹنکی میں گولی مار کر آگ لگانا چاہتا ہے۔ جب اسے پوچھا کہ بم کے ہوتے ہوئے گولی مارنے کی کیا ضرورت ہے، تو سرغنہ نے سارا راز اگل دیا، یہ کہ ان کے پاس بم نہیں ہیں اور ہتھیار بھی بس 2 پستول ہی ہیں۔ موقع ملتے ہی یہ بات انہوں نے اختر گورچانی کو بتائی، جنہوں نے اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر آپریشن کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے عورتوں اور بچوں کو جہاز سے نکالنا ضروری تھا۔
ہائی جیکرز کو باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ ان کے تمام مطالبات تو پورے کیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ عورتوں اور بچوں کو جانے دیں۔ اس پر سرغنہ نے کہا ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہ صرف 3 ہیں، جبکہ 2 بلوچوں کو ڈرا دھمکا کر ساتھ دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ بلاخر ہائی جیکر تمام مسافروں کو جہاز کے دروازوں کے سامنے زمین پر بٹھانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ڈاکٹر عثمان کے مطابق اس کے بعد اختر گورچانی نے نعرہ تکبیر لگایا، جس کے ساتھ ہی میجر عامر اور انہوں نے دروازے پر کھڑے دونوں ہائی جیکروں کو دبوچ لیا۔ ایک ہائی جیکر نے ان پر فائر کیا، مگر اس سے اس کا اپنا ہی ساتھی زخمی ہو گیا۔ اس دھینگا مشتی میں انہیں بھی کچھ زخم لگے، مگر ہائی جیکنگ ایک ڈرامائی انداز میں اختتام کو پہنچی۔ ڈاکٹر عثمان کہتے ہیں کہ انہیں 100% یقین ہے کہ یہ ہائی جیکنگ انڈیا کی سازش تھی تاکہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے روکا جائے۔ ان کے مطابق دوران تفتیش ہائی جیکروں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بلوچستان میں ایٹمی دھماکے کرے۔ حیدرآباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تینوں ہائی جیکروں شاہ سوار، صابر اور شبیر اور ان کے معاون سیکیورٹی اہلکار کو سزائے موت سنائی۔ بعد میں اہلکار کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی، جبکہ دوسرے 3 مجرموں کی سزا پر 28 مئی 2015 کو عمل درآمد ہوا۔ BBC ریڈز ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔